آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی براڈ کاسٹ پی ٹی وی اسپورٹس کے اوپر آئی سی سی 2019 مینز ورلڈ کپ کے حوالے سے. اور مینچسٹر اولڈ ٹریفرڈ سے خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ پاکستان اپنا میچ انڈیا کے خلاف ہار چکا ہے. پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری تاریخ زبردست ہے, چیز کرنے میں تو ہم ماسٹرز ہیں, تو بڑا زبردست اور ذمہ دار فیصلہ کیا. فرام دا کارنر ٹائگرز آف 1992 ٹو دا یارننگ پینڈاز آف 2019, the brilliant journey of Pakistani cricket continues sadly in the wrong direction, going south with every passing World Cup. And that's how all fans are feeling. But we're going to try to be as constructive and positive as possible. Before we get cracking, let me introduce my panelists with me here in the studio. The Lord of Lords, the true legend, former Pakistani Test cricketer, national team coach, chief selector, Janab Mohsin Khan Sahab. Mohsin bhai, welcome to the studio. With him, the man with the golden gloves, the man who always speaks the truth, never afraid of speaking the truth, and sometimes just leaves a good ball when it needs to be left alone. Mr. Rashid Latif. Rashid bhai, assalamu alaikum. جیسے آج میچ ذرا ٹائٹ ہے تو چھوڑنی پڑے گی. آج دیکھیے ایسا فائٹنگ میچ ہوا ہے, ارے واہ واہ, یہ بات کرتے ہیں. یہ جو ہمارا میچ ہے نا, اس میں لیفٹ کرنی پڑے گی. اس میں آج بہت کچھ لیفٹ کرنا پڑے گا, مجھے بھی لگ رہا ہے کچھ اس طرح سے. With me, the man, the most feared bowler, the true legend of the game, one of the fastest, most feared in the world of cricket, man who speaks from the heart, and the man who is absolutely hurting today, just like myself and millions of other Pakistanis, Mr. Shoaib Akhtar. Shoaib, welcome to the studio, man. Thank you very much. Thank Thank you very much. Good to have you. And with me, ladies and gentlemen, the encyclopedia of the game, the man who's got all the numbers in his heart, in his mind, and has an absolute grip of the game from its history to its roots to the truth. And he's written a lot of books, a lot of very important pieces about cricket, and if somebody had taken those things seriously, we might not be having this conversation tonight. But that was not to be. Dr. Numan Niaz, Dr. Saab, thank you very much for being here. Thank you very much, Fakhr. And دوستو آئیے سب سے پہلے ذرا میچ سمری کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں, میچ سمری آپ کو دکھاتے ہیں. میچ سمری کچھ اس طریقے سے کہ ہم نے زبردست طریقے سے انڈیا کو پہلے بیٹنگ کرائی, کیونکہ ہم خود تو پہلے بیٹنگ کرنا نہیں چاہتے تھے, اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے, جیسے میں نے کہا, تاریخ گواہ ہے کہ ہم چیز کرنے میں کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جناب انڈیا نے ٹوٹل لگایا 336 رن کا, 5 کھلاڑیوں کے نقصان پہ 50 اوورز میں, 11 ایکسٹرا سے اس کے اندر. Now, must give credit to the Indian batsman, KL Rahul, who's a young boy, 57. He played well for his innings. روہت شرما آف کورس played true to his statistics. 100 رن بنائے, اس کے بعد جو اگلے 40 رن تھے بہت تیزی سے انہوں نے بنائے. 123 کا اسٹرائک ریٹ کیا. وراٹ کوہلی did what he does best, came out there and used his footwork to his advantage and played a very, very smart innings. Pandya came in, tried to do another special innings, but he was okay, 26. MS Dhoni missed out today, of course. Shankar, 15 runs. So, in the end, it was all thanks to Mohammad Ahmed, who bowled 10 overs for 47 runs. We must appreciate his performance. Once again, taking 3 wickets. That's the only good hope that you could say in this scorecard for Pakistan. Hassan Ali had a debacle of a day. He's been having a debacle in this entire World Cup. A lot of questions about his fitness, his form. Wahab Riaz, 10 overs, a bit expensive. Just got 1 wicket, but he was the one who got us the first breakthrough in the game today. Imad Wasim bowled well, very economical. And then the story of horror continued for the rest of the Pakistani bowling side. Batting, well, the Pakistani batting, you know how we are really good in chasing totals, big totals especially. And it was a strategic decision by our management, whoever decided this. I don't know, I'm going to ask the experts that why we decided to bowl first, which is something, by the way, I will tell you the truth. When that toss was won and that decision was made by the captain, announced, we heard it in the studio. You couldn't see us in the studio. Most of us had question marks on our face right there and then. But I'll talk to you, talk about that later. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو, شروع ہوئی. امام الحق نے 7 رن بنائے 18 گیندوں کے اوپر. بہترین رسپانسیبل اننگ کھیلی 38.88 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ, اور ایک نہایت ہی دھویں دار بالر شنکر کے ہاتھوں LBW ہوئے اس کی پہلی ہی گیند پہ, وہ جب بالر وارم اپ بھی نہیں ہوا تھا. بریلینٹ دیر. فخر well tried to put up a fight. Babar tried to put up a fight. Hafiz sad dismissal. Sarfraz again looked special in his batting form, just looked really, there was so much purpose and intent in our captain's batting, in his body language, that one must salute Sarfraz. Great job. Imad Wasim tried to put up a fight, no point. Shadab in the end there, a lot of questions now whether Shadab should be in the team or not. The Indian bowlers, well,
we made their bowling card look really, really very, very special. But let's not take any credit away from them. They did really good. Let's take a look at the points table. This is how it looks. This is the points table, my dear friends. And Pakistan have made it to the second last position. Number 2 from the bottom. Well done. 5 played, 1-1, lost 3, 1 no results, minus 1.93. Our batting average, our net run rate, sorry. India has gone to number 3, and that is the story, and that is the road to the semi-finals. ब्रूटल सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि सच के ऊपर बात करें, सच वाले हकीकी जो सवालात उठ रहे हैं इस वक्त उसके बारे में बात करें, जो सोशल मीडिया पे हर जगह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, या कंस्ट्रक्टिव बात करें. मैं कहता हूं कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं. शुरुआत करते हैं. मौसम भाई क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है माशाल्लाह आज पाकिस्तान ने. बेचारे बच्चों ने कोशिश तो की है ना. आफ्टर ऑल हमें जो है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और 15-20 मौके और मिल जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ हो जाएगा. लपेट क्यों दे रहे हैं आप? सीधा नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहता सर. मैं तो कुछ कहने, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी फैंस कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया. नहीं, आप बताएं. आप बस तकलीफ है, बहुत तकलीफ है. पैथेटिक परफॉर्मेंस है, और वो उसकी वजह, मैं तो एक ही बात, जैसे फर्स्ट सेशन में मैंने एक बात कही थी फखर के, डिटर्मिनेशन रखें, गेम प्लान अच्छा हो, स्ट्रेटजी रखें, बॉडी लैंग्वेज तगड़ी रखें, जाके खेलें, और इस उम्मीद से उतरें. उम्मीद से क्या, इस डिटर्मिनेशन से उतरें कि हराना है. टॉस की आपने बात कही, टॉस जीत के, टॉस का मैं हमेशा आपको बता दूं कि नॉर्मली आजकल ख़ास तौर पे ये सिर्फ कैप्टन का डिसीजन नहीं होता, सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं होता. मैनेजमेंट से मेरा मतलब मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग डिपार्टमेंट, सब 1-2 सीनियर प्लेयर, सबका मिलकर डिसीजन होता है. अब वो सही डिसीजन था नहीं था, लेकिन आपको याद होगा दोपहर को मैंने कहा था कि अगर आपने टॉस जीत के फील्डिंग की है या बैटिंग की है तो उसको सही प्रूव करने की कोशिश करें. मकसद क्या था कि फील्डिंग बॉलिंग करने का, कि मॉइस्चर होगा, डैम्पनेस होगी, उसको एक्सप्लॉइट करना. फखर कहाँ गेंदें की हमने? आमिर एक लड़का है जिसने विकेट टू विकेट बॉलिंग की है. उसके अलावा जो हम अपना पेस अटैक कहते रहते हैं, पेस अटैक ये है और वो है, और हमारी बॉलिंग अच्छी है. मैं फील करता हूँ अच्छी है, लेकिन किस प्लानिंग से उतरे हम? क्या विकेट्स में हमने बॉलिंग की? हम ऑफ स्टंप के बाहर थे, लेग स्टंप के बाहर थे, शॉर्ट पिच हम थे, ओवर पिच हम थे. हमने जो ज्यूस वाली विकेट होती है, मॉइस्चर वाली, फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन करना पड़ती है, वहाँ प्लानिंग नजर नहीं आई. फिर उसके बाद जब हम एक बड़ा टारगेट चेज करते हैं तो वहाँ आपने जिस तरह कहा, मुझे उस पर ज़्यादा कहने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ऑनेस्टली ऑल टुगेदर देयर वाज नो गेम प्लान्स, देयर वाज नो डिटर्मिनेशन, बॉडी लैंग्वेज वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक डाउन टू एनी लेवल, डाउन टू लो. और जो आप टॉस की मैंने आपसे बात कही, ये नो डाउट इट प्रूव टू बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन. लेकिन उन्होंने, जब आप देखिए बॉलिंग कर रहे थे, 10 ओवर में हमारी मुसीबत की हुई थी हमारे बैट्समैनों की, जबकि विकेट सूख भी गया था, ब्राउन हो गया था, बॉल बल्ले पे भी आना शुरू हो गई थी. लेकिन क्या है कि उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, उन्होंने एक जज्बा दिखाया कि हम अपनी नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं. मुझे देख के अफसोस ये हो रहा था फखर के, यहाँ ये लग रहा था कि हम क्लब को तो छोड़ें, हमको शायद गली क्रिकेट से भी नीचे कोई क्रिकेट खेल रहे हैं. कोई लेवल ऑफ क्रिकेट ही नजर नहीं आ रहा था कुछ. अब इसका क्या करना होगा, क्या होगा, उससे बात करते हैं. नहीं, हाँ नहीं, मुझे हवाले से बात कर रहे हैं ना. मैं आगे चल के भी इस पे बस मैं यही बात कह रहा हूँ. मुझे पता है यू आर हर्टिंग एज मच एज ऑल ऑफ अस आर हर्टिंग. तो आप ये बताइए कि वो मॉइस्चर किधर गया जिसकी हमें तलाश थी, जिसके चक्कर में हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था. मुझे तो जो मॉइस्चर नजर आया वो पाकिस्तानी फैंस की आंखों में नजर आया, वो सारा मॉइस्चर. बिल्कुल सही कह रहे हैं फखर. एक तो मोहसिन भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या इन प्लेयर्स में कैपेसिटी है, पहले तो इस पे डिसाइड कर लेना कि क्या ये टीम उसके मुताबिक खेल रही थी. प्लान या एग्जीक्यूशन या स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स तो तब आएंगे ना. तो क्या वर्ल्ड कप में जाके हमने देखना था इनमें कैपेसिटी की नहीं है? उससे पहले भी हमें एहसास था कि इनमें कैपेसिटी नहीं है, फेयरेस्ट सिलेक्शन नहीं हुई, ये बेस्ट प्लेयर्स नहीं खेल रहे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे. जहां पे आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होंगे. अब एक बंदा, अब आपने मॉइस्चर की बात की है, वो ड्राई विकेट, और ड्राई विकेट पे सबसे पहले तो टॉस जीत के खुद बारी लेते. चले आपने बारी नहीं ली, डकवर्थ एंड लुइस अपने दिमाग में रखा. जिस वक्त आप चेस करने गए तो तब डीएनएल कहाँ चला गया. मुझे आप पहले ये समझाना, तब दिस मीन्स कि वो अपने नंबर्स के लिए खेलते रहे. सेल्फिश क्रिकेट थी, और इनके में एबिलिटी नहीं है टू राइज टू द ओकेजन. इंडिया तो बहुत सुपीरियर टीम है इस वक्त, अगर आप उनको मेरिट पे जांचने की कोशिश करें. इनसे तो उनका साइड बॉलर नहीं खेला जा रहा था. पाकिस्तान की टीम ने शानदार मॉइस्चर का भरपूर फायदा उठाया बेहतरीन तरीके से, और आपने देखा जबरदस्त बॉलिंग की.
پاکستان کی ٹیم نے. محمد عامر نے تو ایکچولی بیچارے نے کی, کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ اپنی بیک لگا رہا تھا, آپ نے دیکھ لیا تھا پہلی میچ میں کہ وہ ایک بندہ تھا جو اکیلا ہی کوشش کر رہا تھا, مسلسل پیچھے وہی کوشش کر رہا تھا. مزے کی بات ہے کہ ہم نے 3 اسپنر کھلائے, اور مزے کی بات یہ کہ وکٹیں ساری فاسٹ بالروں نے لی. جو ہم بات کر رہے تھے صبح کے سیمر نہیں ہے ہمارے, ایک سیمر کم کے ساتھ جا رہے ہیں, مگر وہ خیر چلیں چھوڑیں, وہ تو ہمیں تھوڑی پتہ ہے کرکٹ کے بارے میں, ان کو پتہ ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. آپ یہ بتائیے کہ بالنگ کیسی لگی آپ کو, اور بالنگ کوچ کے بارے میں ضرور تبصرہ کیجیے گا. آج آپ کے دوست ہیں میں جانتا ہوں, لیکن تبصرہ ذرا سچا کیجیے گا. سچا ہی کرتے ہیں. تھوڑی سی دیکھیں, مجھے پلان نظر نہیں آیا بالنگ, پیچھے بالنگ کی گئی, حسن علی پرفارم نہیں کر پائے جس طرح وہ کہتے تھے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی. پلان نہ بیٹنگ میں نظر آیا نہ بالنگ میں نظر آیا. سو اٹس آل ان آل اٹس ریلی سیڈ ٹو سی دیٹ اپروچ آف پاکستان ٹیم ٹورڈز the playing of cricket, the brand of cricket they are playing, this like it's really pathetic. تو کون کرے گا ٹھیک, کب کریں گے ٹھیک؟ آپ لوگ نہیں, ہو جائے گا, ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پتہ کب 40-50 سال میں, تھوڑا کم. یار دیکھیں ابھی بھی ٹھیک بندے لے آئیں, ٹھیک بندے پک کریں, ٹھیک لوگوں کو پک کریں تو ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں پہلا دفعہ ورلڈ کپ میں ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اس ٹیم کو اٹھا کے رکھے, لیکن دعا کے ساتھ دوا. اب دوا کیا کر رہے ہیں, آپ چلے تو گئے ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ڈاکٹر کے پاس دوا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا, نہ ڈریسنگ روم میں اکاؤنٹیبلٹی ہے اور نہ اوپر, اور ڈریسنگ روم کی اکاؤنٹیبلٹی اوپر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ چیز آئے گی, اور آئے گی, اور بہت اچھی طرح آئے گی. آپ دیکھیے گا ہماری کرکٹ کیا دوسری اور چیزیں بھی ہماری کتنی بہتری کی طرف بریک پہ تو نہیں جا رہے, جانا ہے, لیکن آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ لمبا بات بڑی ضروری ہے. شعیب بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہو, ہمارے پاس جو بالر آتے تھے مطلب کہ 2005 کے بعد جو آنا شروع ہوئے, وہ آتا ہے 148 150, جی ہاں بالکل, پھر 145 پہ ہوتا ہے, پھر وہ 135 پہ آ گیا. یہ ہماری ہسٹری ہے. بھوینشور کمار آیا 135 پہ, آج 145 پہ بال کر رہا ہے. ہاردک پانڈیا جو 132 پہ تھا وہ 143 پہ بال کر رہا ہے. کیا ہماری ویٹ ٹریننگ کا مسئلہ ہے یا گراؤنڈ ٹریننگ جو کہ پاور ٹریننگ؟ شعیب اکثر بہت اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, کیونکہ یہ مجھے نظر آیا, اگر آپ لوگوں نے کچھ دیکھا ہو تو ہماری بالنگ کیوں نیچے جا رہی ہے پیس میں, ان کی کیوں اوپر جا رہی ہے؟ شعیب آپ بتاؤ اپنے آل ایکسپیرینس. مجھے ابھی ایک تصویر بھجوائی کسی نے وراٹ کوہلی کی, شرٹ لیس, 8 پیچ بنے ہوئے, رپٹ ہے, رپٹ. اور سن لیں میری بات, اب سیریسلی سن لیں. میں آئی واز بورن ٹو بال فاسٹ, میں پیدا تیز بالنگ کرنے کے لیے ہوا تھا. میں نے 2 یارڈ ایکسٹرا تیز ہونے کے لیے راشد بھائی اور باقی سینئر پلیئر کہتے ہیں بھائی وہ تو ٹھیک ہے نا, شارجہ میں آؤٹ کر کے دکھا, آگے سے آؤٹ کر کے دکھا. تو میں نے کہا وہ کیسے ہوگا, کہتے تیز کرے گا آگے تب ہوگا نا. میں نے اپنی پیس کو انہینس کرنے کے لیے وہ ٹریننگ شروع کی جس سے میری پیس بڑھ جائے. ہائی ریپوٹیشن ٹریننگ شروع کی. مسل لوڈنگ ایک اور چیز ہوتی ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ تو نے دن میں 10 آور کرانے ہیں اور تو نے اتنی عام سپیڈ کے ساتھ کرانا ہے. اس عام سپیڈ کے لیے ٹریننگ کی, اس کی مسل انٹینسٹی کو بڑھایا, مسل مینجمنٹ جسے کہتے ہیں وہ کی. پھر الٹیمیٹلی میں نے 2003 میں ورلڈ ریکارڈ بنایا 100 مائلز کا. پھر میں نے یہ وعدہ کیا کہ پاکستان کے جب بھی کھیلوں تیز بولنگ کروں گا. اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے, سوری فخر, مجھے جو نظر آیا, یہ لڑکے چاہتے ہیں کہ ہم T20 ہی بس ہو, T20 کے بالر بن کے رہیں. ٹیسٹ میچ مجھے ایک بالر ایسا نظر نہیں آتا جو 12 اوور تیز 150 سپیڈ پہ کر لیں, کوئی نہیں کر پائے گا. کیوں پوچھو کیوں؟ ان کا جیسے پہلے زمانے میں کہتے تھے نا, میں جب شروع کی کرکٹ, انہوں نے کہا پائے نے 10 چکر لا لو تگڑے ہو جاؤ گے. تو میں کہا گوڑا تھلو جا رہا ہے اسے کی کرنا ہے. تمہیں یہ پتا ہے کہ روڈ رننگ سے کارٹلج ختم ہوگا؟ کسی نے بتایا. اچھا اب یہاں پہ پاکستان ٹیم میں بریف ٹیسٹ کرا لو, یو ٹیسٹ کرا لو. اچھا جی, کتنی مسل ویسٹنگ ہے. کارڈیو از اے مسل ویسٹنگ. بفور یو گو انٹو دی کمپٹیشن یو بلڈ یور مسلز, یو لوڈ دیم اپ, اتنا سائز ہونا چاہیے آپ کا تقریباً, کیونکہ زور لگتے لگتے شرنک ہو کے آدھا انچ مسل اندر چل جاتا ہے. ہائی ریپوٹیشن ٹریننگ, میں یہ نہیں کہتا بلک بننا ہے, بلک کرنا آپ نے, ہائی ریپوٹیشن ٹریننگ بٹ اکارڈنگ ٹو واٹ کرکٹ ریکوائرز. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ٹریننگ کر لی, ہارڈ ٹریننگ کے بعد 10 اوور کا میچ ان دا مڈل, اس کی بولنگ کرنی ہے آپ نے.
اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سپیڈ کیا آ رہی ہے. Obviously جب آپ مسل تگڑا ہوتا ہے آپ پیس گیج کرتے ہو. اب میں لمبی ڈیٹیل میں جانا, اب میں جتنی ڈیٹیل لیگ رننگ میں کرتا تھا, میں ویٹ ٹریننگ کرتا تھا, میں ویٹ باندھ کے بھاگتا تھا, ویٹ باندھ کے بالنگ کرتا تھا. میں سمپل میٹ پہ, چلو آپ سن ہی رہو, 26 یارڈ سے بالنگ کرتا تھا میں, 26 یارڈ سے پرانے بال سے بالنگ کرتا تھا, حالانکہ 2001 کی بات کر رہا ہوں میں, اکیلے میں, تاکہ میرا اگلا بال تیز ہو, اگلا بال ریورس ہو. پھر میں اس کو ایک قدم چھوٹا کرتا تھا, کرتے کرتے 22 یارڈ پہ بالنگ شروع کرتا تھا. میں مسل میموری کو سمجھاتا تھا کہ یار تو نے اتنا دور بال پھینکنا ہے, اس سپیڈ سے پھینکنا ہے, کیپر تک پہنچانا ہے. بٹ انفارچونیٹلی یار آئی ایم سوری, نہیں محنت کرنے کے لیے انہوں نے اتنی خوبصورت بتا دیا آپ کو کہ ریپیٹیٹو ٹریننگ یہاں پہ کوئی کرتا نہیں. اس میں ایک تو آپ کی ڈائٹ ہے, پہلے تو آپ کا بی ایم آئی پتا ہونا چاہیے, پھر بی ایم آر پتا ہونا چاہیے, پھر بایو میکینیکل سروے ہونا چاہیے کہ آپ کا اپر ٹارسو اور لوور ٹارسو بیلنس ہے یا نہیں ہے, مسل میس جو ہے وہ کتنا ہے یا نہیں ہے. اب وراٹ کوہلی نے پچھلے 2.5 سال سے کاپ کو ہاتھ نہیں لگایا, یو نو, بیکاز ہی از اے تھورو پروفیشنل اینڈ ہی وانٹس. اچھا, پھر پروٹین انٹیک جو ہے آپ کی ڈائٹری ڈسپلن ہونا چاہیے کہ نان سیڈنٹری لائف اسٹائل, سیڈنٹری لائف اسٹائل, پری ٹورنامنٹ, ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ, آفٹر ٹورنامنٹ, یہ ساری آپ کی ڈفرینٹ ڈائٹس ہیں, آپ کی کیلورک انہانسمنٹس ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ, معذرت کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ٹرینرز ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ڈاکٹرز ہیں, دے آر ناٹ ایون کوالیفائڈ. آج کل اسپورٹس سائنس ہے, آج کل ریہیبلیٹیشنسٹ, اسٹیٹک ریہیبلیٹیشنسٹ اور ہے, ڈائنامک ریہیبلیٹیشنسٹ اور ہے, اسپورٹس نیوٹریشنسٹ اور ہے, آن ٹریننگ نیوٹریشنسٹ اور ہے, مسل گیجنگ. آپ کی تو کسی پلیئر کی آج تک ایکوکارڈیوگرام نہیں ہوا, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کسی کا سکس سائنس سنڈروم ہوا تو نکل جائے گا اوپر کو, سمجھ ہی نہیں آیا کہ جس طرح فٹ بالرز گرتے ہیں. تو یہ ریپیٹیٹو ٹریننگ ہے, اٹ از اے میکنائزڈ ٹریننگ. آپ کے یہ ونگز بنا لیتے ہیں لڑکے ویٹ اٹھا اٹھا کے, اٹس ناٹ دیٹ. ہردک پانڈیا کی ایک آئی ہوئی ہے, وہ دیکھ لیجئے گا. صرف کوہلی تو بہت آگے کی چیز ہے, ہردک پانڈیا کی ٹریننگ سکیجولنگ دیکھ لیجئے گا. پاکستان, آپ نے یہ سن لیا نا باتیں ساری کی ساری, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کا رہنما جو ہے, وزیر اعظم جو ہے, وہ خود ایک ورلڈ کپ وننگ کپتان ہے. اور اگر آج بھی ہم وہی باتیں کر رہے ہیں جو پچھلے 3 سال سے 4 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اور مسلسل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں, تو میری گزارش ہے اس ملک کے کرتا دھرتا سے اور وزیر اعظم صاحب آپ سے کہ یہ اب سر آپ کی ڈومین میں ہے اب یہ چیز, یہ آپ کو ایمرجنسی اس کی بھی ڈکلیئر کرنی پڑے گی اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ورنہ آنے والے دنوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کا وہی حال ہوگا جو ہماری اسکواش اور ہماری ہاکی کا ہو چکا ہے. somebody has to address this and somebody has to, اور پتہ سب کو. جی راشد بھائی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہی ہیں پاور ٹریننگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا نا. سر یہ بریک پاور ٹریننگ ریپیٹیٹو ٹریننگ ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ بات یہ کینیڈک اور کینیڈک کو آ کے میں سمجھا دیتا ہوں. پاور ٹریننگ از دا ریکوائرمنٹ. محسن بھائی کچھ آ کے آپ سمجھانے میں ایک لائن بولوں گا. انہوں نے بات کی, یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ شخص آپ کے سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے, میں بیٹھا ہوں, تینوں انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں جی, دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. بالکل. اسٹارٹنگ فرام حنیف محمد, اسٹارٹنگ فرام عبدالحفیظ کاردار یا فضل محمود صاحب یا خان محمد صاحب, اور آج تک جو فاسٹ بولرز اور گریٹ پلیئرز. ابھی تو ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں, بڑی ایڈوانسمنٹ کی اس کے میڈیسن کے حساب سے. اس زمانے سے کیا تھا, سیلف ڈٹرمنیشن تھی. سیلف ڈٹرمنیشن ایسی تھی کہ فضل محمود کے پاس کون سے ڈاکٹر تھے, خان محمد, حنیف محمد کے پاس کون سے ڈاکٹر تھے. آج تک میں کہتا ہوں ایون شعیب تک, راشد تک, مجھ تک بھی, مجھ سے, میں تو ان سے بھی پہلے کھیلا ہوں اور یہ میرے بعد آئے, ان کے پاس بھی کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن وہ سیلف ڈٹرمنیشن نظر نہیں آ رہی. عمران خان انجیکشن لگا لگا کے کھیلتا تھا, اس نے انجیکشن لگا لگا کے میچز کھیلے. کیوں کھیلیں؟ کہ میں اپنے ملک کو سرو کروں. سب لوگوں نے, سب نے انسان, دیکھو نیشنلزم جب نہیں ہوگی, فخر عالم اور نیشنل کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے شروع ہوتی ہے. جب آپ کو اوپر سے نیشنلزم نظر آتی ہے, آپ کے جب ڈریسنگ روم میں نیشنلزم نظر نہیں آ رہی ہے تو پلیئرز میں کہاں سے آئے گی؟ ڈریسنگ روم کے اندر نیشنلزم کا فقدان ہے, پیٹریوٹزم کا فقدان. آخری جملہ, فاسٹ بالر جو جینوئن ہوتے ہیں شعیب اختر کی طرح نا, اس کو کوچ نہیں کیا جاتا, یہ ٹرینڈ ہوتا یہ ہے. نیچرل نکلتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے اس میں 100% ٹھیک کہا کہ آپ کا یہاں سے پیٹریوٹزم, نیشنلزم اور یہ ساری چیزیں, سیلف ڈٹرمنیشن, لیکن دس کرکٹ ہیز چینج بیکاز آف دا نمبر آف سائیکلز یو ہیو ٹو گو تھرو. Quantitatively it has enhanced. Absolutely. It has become too fast. There is a paradigm shift. So now you need
to be well acquainted with the modernity and the requirements. New Zealand is a classical example. Absolutely, New Zealand is a classical example. दोस्तों गुफ्तगू अभी और भी होगी. बड़ा आज पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, आप लोग बिल्कुल दिल बर्दाश्त ना हो, और वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के करते धरता लोगों ने एक बेहतरीन टीम जो है यार मैच जो हार गए ईदी दिन तो जितवा दो. मैं वही करने लगा हूं यार इस दिन नहीं आएगी. आगे क्यों नहीं आएगी? कुछ तो गुड न्यूज होनी चाहिए के लिए. दोस्तों इजी डील्स के ऊपर एयर स्पोर्ट्स की तरफ से आप लोगों के लिए सवाल इस वक्त हम भेज रहे हैं. हु बॉल्ड द लास्ट ओवर ऑफ द एशिया कप मैच इन ढाका बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 2014? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो 2014 का एशिया कप का मैच हुआ था उसके अंदर ढाका में आखिरी ओवर किसने कराया था? ए आशीष नेहरा, बी रविचंद्रन अश्विन, सी ईशांत शर्मा, डी राहत अली. एयर स्पोर्ट्स के लिए ये सवाल है आप लोगों से. डॉक्टर साहब आपके पास ये आपके लिए चीटिंग होगी, आपको इजाजत दी जाए. इसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और खेलने के लिए तैयार हो जाइए. चुके अब से कुछ देर बाद हम 1000 सीसी